اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اب پھر وہ ایک امیج بلڈنگ کرتے نظر آ رہی ہیں، ایک کمپیریزن ڈرا کر کے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان کے تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ ٹارگٹڈ کاروائیاں کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور اب مسلم لیگ نون کی امام پر پھر سب کچھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سپیس کریٹ کر لی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے اس اسپیسیفک بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اسپیسیفک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ تو ایک دوسرے کے سے صرف بدلہ لیں گے، ہم ہیں جو بہتر چیزوں سے بہتر طریقے سے چیزوں کو کیری کریں گے، مطلب وہ ملک کو آگے لے کے چلنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ کورس کریکشن کی بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ سب کچھ ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ جی بلاول صاحب میرے جو کولیگ بھی رہے ہیں کابینہ میں، تو ان کی جو گفتگو ہے وہ اپنے ووٹروں کو اٹریکٹ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے غور سے سنی ہو میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کی جو تقریر تھی، بڑا واضح تھا. اس کے اندر دو باتیں بڑی کلیئر تھی. ایک تو یہ انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ کوئی انتقامی ذہن لے کر نہیں آئے کسی کے خلاف. لہٰذا بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے سے بدلے لیتے رہیں گے، مسلم لیگ نون کا بالکل یہ ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے جس طرح سابق وزیر اعظم کہا کرتے ہیں میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کو تکلیف دوں گا. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں، اور یہ واضح طور پہ 21 اکتوبر کی تقریر میں بات. دوسری بات یہ کہ اس تقریر کے اندر جو چند بڑے سیریس معاملات تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، اس پر میاں صاحب نے بڑی ایک مہذب پیرائے میں، دیکھیے یہ نواز شریف کا پیرایا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں. یہ ہماری زبان نہیں ہے. یہ زبان پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی زبان ہمیشہ مہذب ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی ایک ثقافت ہے. تو لہٰذا وہاں انہوں نے کلیئرلی اپنی تقریر میں کہا کہ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آپ میری مدد کریں کہ ہم اس کھلواڑ کو ختم کر سکیں. لیکن خرم صاحب، میاں صاحب تو ہمیں سوال کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کہ کس نے میری حکومت گرائی، کس نے مجھے نکالا، کس نے معیشت کو جو ہے وہ پٹری سے اتارا. تو وہ جواب نہیں دے رہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح میاں صاحب کلیئرٹی نہیں دے پا رہے یا کلیئرٹی دینا نہیں چاہ رہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. مطلب وہ 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص بھی سوال کر رہے، جواب نہیں دے رہا چیزوں کا. جی کلیئرٹی میرے خیال میں تو انہوں نے اپنی تقریر میں بہت اچھے طریقے سے دی، لیکن مزید کلیئرٹی جب وہ انتخابی مہم پر نکلیں گے تو وہ اس پر بات کریں گے کہ ہمیں ایک ریکننگ کرنی ہے. دیکھیے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سوائے مسلم لیگ نون کے کسی نے بھی ذرا سی کوشش نہیں کی کہ وہ کسی بھی جو آئین توڑنے والا ہے اس کا حساب لے. ہم نے کوشش کی مرحوم پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں لے کر جانے کی، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ غالباً 10 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. تو لہذا پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہمیں ایک طرف فوجی آمریت سے بچنا ہے، دوسری طرف ہمیں عمرانی فاشزم سے بچنا ہے، جو پاپولزم ہے اس سے بچنا ہے، اور اس کے درمیان سے جمہوریت کا راستہ لے کر جانا ہے جو کہ متانت مانگتا ہے، جو کہ سنجیدگی مانگتا ہے. اور اس میں محمد نواز شریف سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے جو ملک کو ان دونوں کھائیوں کے درمیان سے نکال کر لے جائے.